ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے اینکر پرسن یشوین جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. یشوین موسٹ ویلکم. بتائے گا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا مستعفی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور دھاندلی سے متعلق جو ہے بڑا انکشافات سامنے آئے ہیں. اس سے متعلق آپ کیا موقف رکھتی ہیں؟ یہ بڑا کویسچن مارک ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. جی بہت شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن کے اوپر تو کویسچن مارک الیکشن کمیشن نے جس دن الیکشن کنڈکٹ کیا تھا میرے خیال ہے رات کو 8 بجے کے بعد ہی لگ گیا تھا. ان کے کنڈکٹ کے اوپر جس طریقے سے نتائج کے سلسلے کو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک بھی نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں. ملک میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے الیکشن ہوئے ہوئے. 2 دن بالکل خاموشی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو ان کے کنڈکٹ کی تو کیا بات کرنی ہے. میں نے تو الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی بیٹھ کر اس وقت کہا تھا, میرے کچھ دوستوں نے بڑا اختلاف کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو تو اس پوری ایکسرسائز کے بعد بند کر دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آلریڈی ایک بڑا کیوس کا کنفیوژن کا ماحول ہے. اس کے اندر اب اس طرح کے لوگوں کا سامنے آنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ سب کچھ کہنا, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہے. شاید یہ پہلے وہ تھے شخص تھے جنہوں نے یہ جرأت کی, ہمت کی کہ ہی اسٹیپ اپ اور وہ باہر آئے اور بولے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ شاید اب نہیں رکے گا. بہت سے لوگ کیا ہیں یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے جا رکھا ہے اور کیا مزید جو ہے لوگ مستعفی ہوں گے اس سے متعلق؟ یشوین صاحب آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ اب آواز آ رہی ہے, سوری بیچ میں آواز کٹ گئی تھی. یشوین یہ بتائے گا کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے, کیا مزید اور بھی جو لوگ ہیں وہ اس سے مستعفی ہوں گے؟ جی میں یہی بات کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے اور پھر پیچھے لوگ جو ہے وہ اس لیڈ پہ فالو کرتے ہیں. تو یہ بڑا عین ممکن ہے کہ اس طرح کی آوازیں اور اٹھیں گی. اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یہ سارے فیصلے سوشل میڈیا پر ہی ہونے ہیں تو سوشل میڈیا سے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں ڈائناسورس کی ایج میں ابھی بھی رہ رہے ہیں. سوشل میڈیا آج کی اس ڈے اینڈ ایج کی ریالٹی ہے. اور یہ باتیں ہم پہلے بھی سن کے تھک گئے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جماعت ہی سوشل میڈیا کی ہے. پھر اس سیاسی جماعت کے ووٹر نے جو کچھ کر دیا ہے اس الیکشن کے اندر, میرا خیال ہے اس کے بعد بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے اور اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ وہ آپ پر اس طرح کے دباؤ ڈال سکتی ہے اور یہ پریشر ڈال سکتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اس ملک کے ایک عام آدمی کو میسر ہے. ایک عام آدمی اس ملک کا کیا سوچتا اور سمجھتا ہے, اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ جا کر سوشل میڈیا پر وہ بات کر سکے اور کہہ سکے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب آپ کو اتنی بڑی میجورٹی کی طرف سے کوئی ایک ہی طرح کا موقف یا اوپینین سننے کو مل رہا ہو, پڑھنے کو مل رہا ہو, تو اس کا کہیں نہ کہیں انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر سوشل میڈیا اتنی بڑی ریالٹی نہیں تھی تو یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں اسٹیٹس کو کی جو کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھیں کہ سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے, تو انہوں نے اس دفعہ الیکشن کیمپین کے اندر سوشل میڈیا کو ایک بہت بڑا ٹول کیوں سمجھا اور کیوں استعمال کیا اس کو. اس کے لیے ہم نے کیوں اشتہارات دیکھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا پر, کیوں دیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کے اوپر. تو سوشل میڈیا از اے ریالٹی, اس کو جتنی جلدی ہم ایکسیپٹ کر لیں اتنا بہتر ہے. اور یہ جو ابھی یہاں پر ایک اور بھی بات ہو رہی تھی کہ جن کی حکومت بنی ہے یا جن کو چنا گیا ہے وہ شاید نہ آئیں اور پرانا سیٹ اپ جو ہے وہ طوالت اختیار کرے. لگ مجھے بھی یہی رہا ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. لیکن وہ جو چنے گئے تھے ان سے بھی سوال ہونے کی ضرورت ہے. جنہوں نے بہت جلدی میں وکٹری اسپیچ کر دی تھی ان سے بھی سوال ہونے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے جو ہے وہ بیک سیٹ پر جاتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اقتدار جو ہے وہ سنبھالنے کو تیار نہیں ہے, حکومت سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں ہماری, اور میرا خیال ہے کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ بہت کنٹروورشل الیکشنز جو ہیں وہ متنازع بھی ہیں. الیکشنز کے اندر دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ تو کھل کر اب سامنے آ رہا ہے. کون ذمہ دار ہے, میرا خیال ہے اس بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حالات تو ڈیفینیٹلی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. حالات اس سے زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا جو ہے وہ ایک آواز ہے جو ہم نے پہلی سنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اب فہرست جو ہے وہ لمبی ہوگی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اٹھیں گے اور آواز اٹھائیں گے. جی اچھا یشوین یہ بتائے گا کہ نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں نگراں حکومت جو ہے وہ بھی اس تمام تر معاملے میں انوالو ہوگی. دیکھیے نجم صاحب کا جو یہ تجزیہ ہے اس سے اتفاق اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید واقعی اس میں کوئی اور آپشن سمجھ میں نہیں آتا. لیکن سوال پھر وہیں آ جاتا ہے, ہم نے آئین کا اس ملک میں ویسے بھی جو مذاق بنایا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, کون سی آئین کی ایسی شک ہے جو اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو جو ہے انہی کو طوالت دے دیں اور وہی کنٹینیو کرتے رہیں. پہلے ہی ہم نے اپنی جو آئینی مدت ہے اس سے بہت اوپر جا کر ملک کے اندر الیکشنز کرائے, بالخصوص صوبوں کے اندر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ طوالت دی گئی اور وہ جو آئین کا کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا.
اب اس کے بعد ہمارے پاس کون سا ایسا گراؤنڈ ہے, لیگل گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو سوالت دے سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ سیاسی بصیرت کا وہ کرنا چاہیے تھا, مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اسٹیپ اپ کرنا چاہیے تھا, اور جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس کو کلیئرلی کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور جس کے پاس ہے اس کو دعوت دے کر میک شیور کرنا چاہیے تھا کہ وہ گورنمنٹ بنائے. اگر حافظ نعیم الرحمان جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گریس شو کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نشست میری نہیں ہے, میں واپس کرتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے اندر نون لیگ بھی شامل ہے, وہ لوگ بھی یہ گریس شو کر سکتے ہیں. چلیں وہ گریس شو نہ کریں, کم سے کم یہی مان جائیں جی کہ ہماری تو نشستیں ہی کم ہے, جو پی ٹی آئی کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سیٹ زیادہ ہیں, وہ گورنمنٹ بنائیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرح کی جوڑ توڑ کی گئی. اب جب جوڑ توڑ سے بھی بات نہیں بن رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی خاص طور پہ, اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کھائی میں دھکا دے رہی ہے ان کا وزیر اعظم الیکٹ کر کے اور ذمہ داری سے ہاتھ صاف کر کے, تو اب جو ہے وہ نون لیگ بھی ہمیں جٹری دکھائی دے رہی ہے, اور ان کی طرف سے بھی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی. اچھا یاسمین یہ بتائے گا کہ ابھی تک نون لیگ کی جانب سے فارم 45 جو ہے وہ کیوں نہیں دکھائے گئے, حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے ایک پریس کانفرنس کے توسط سے فارم 45 جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں, یہاں نون لیگ کیوں پیچھے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ نون لیگ مجھے نہیں پتا پیچھے کیوں نظر آ رہی ہے, یہ تو کسی نون لیگ کے نمائندے کو لیں ان سے پوچھیں, لیکن جس طرح کا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے حلقے کا فارم 45 کہاں ہے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا بڑا احترام ہے, لیکن جس طریقے سے وہ مطیع اللہ جان صاحب پر بگڑے جب ان سے یہ سوال کیا گیا, تو یہ جو ناراضگیاں اور یہ جو غصہ نکل کر آتا ہے فارم 45 کے سوال کے اوپر, میرا خیال ہے کہ وہ رویہ جو ہے بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ فارم 45 کا معاملہ جو ہے وہ کہاں پر کمپلیکیٹڈ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف والے جب فارم 45 دکھاتے ہیں تب آپ الزام لگانے ضرور آ جاتے ہیں کہ یہ فیک فارم 45 ہے, تو بھائی آپ اپنے جو صحیح والے فارم 45 ہیں وہ شو کر دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس پر واپس چلے جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اس ملک میں بند ہو جانا چاہیے. یہ نہ پی ایم ایل این کا قصور ہے, نہ پی ٹی آئی کا قصور ہے, اور بالخصوص نہ یہ میڈیا کا قصور ہے جن پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی کنفیوژن کریٹ کی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اپنا کام بر وقت کیا ہوتا, ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا, تو نوبت یہاں تک آتی نا. تو بات تو اتنی سی ہے کہ میں تو خود یہ بات کر رہی ہوں جو آپ نے بات کہی ہے کہ نون لیگ کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کو فیور کیا گیا ہے, ان کو خود سامنے آ جانا چاہیے, خود اپنے فارم 45 دکھا دینے چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ روکے ہوئے ہیں, اداروں نے تو ویسے ہی جو کچھ کرنا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. تو میں اس اوپینین سے ان پرنسپل اگری کرتی ہوں کہ ملک کے اندر صورتحال جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف انفارچونیٹلی جاتی ہوئی دکھائی نظر آ رہی ہے.